باب واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا کلمہ یقال للواحد وللاثنین وللجمیع ویقال خلصوا یعنی اعتزلوا نجیا والجمع انجیۃ یتناجون اسی سے ہے تلقف معنی تلقما. باب واذکر فی الکتاب موسیٰ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو. انہ کان مخلصا بے شک وہ چنے ہوئے تھے. وکان رسولا نبیا اور وہ رسول نبی تھے. ونادیناہ اور ہم نے پکارا اس کو من جانب الطور الایمن طور کی دائیں جانب سے. وقربناہ نجیا اور قریب کر لیا ہم نے اس کو سرگوشی کے لیے، راز کی گفتگو کے لیے. کلمہ یعنی کلام کیا اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے. یقال للواحد وللاثنین وللجمیع اور یہ نجیہ کا لفظ جو ہے یہ واحد، اثنین تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے بھی، دو کے لیے بھی اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَيُقَالُ خَلَصُوا اور کہا جاتا ہے خلصوا وہ الگ ہوئے، جیسے سورۃ یوسف میں وَخَلَصُوا نَجِيًّا. اب یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سنگولر استعمال ہو رہا ہے نا، قربناہ نجیہ، اور پھر وہاں خلصوا وہ سارے بھائی الگ ہو گئے نجیہ سرگوشی کرنے کے لیے. والجمع اور نجیہ کی جمع انجیہ ہے، لیکن انجیہ لکھنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ نجیہ سے بھی کام چل جاتا ہے. یتناجون سے ہے وہ سرگوشی کر رہے تھے، وہ بھی اسی لفظ سے ہے، یہی روٹ ہے. تلقفا، تلقفا کا معنی ہے تلقمہ. تلقمہ کیا ہوتا ہے؟ لقمہ بنانے لگا، نگلنے لگا. فاذا ہی تلقف ما یأفکون قرآن مجید میں آتا ہے، یعنی اسی مادے سے ہے تلقف. حدثنا عبد اللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب سمعت عروہ قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خدیجہ تو پلٹ آئے، واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف. کہاں سے پلٹ کے آئے؟ غار حرا سے. یرجف فؤادہ دھڑک رہا تھا آپ کا دل، آپ کا دل کانپ رہا تھا. فانطلقت به الى ورقۃ بن نوفل تو وہ آپ کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. وکان رجلا تنصر اور وہ شخص تھے جو عیسائی بن گئے تھے، تنصر نصرانی بن گئے تھے. یقرأ الانجیل بالعربیۃ عربی زبان میں انجیل پڑھتے تھے. فقال ورقۃ تو ورقہ کہنے لگے ماذا ترى تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ فاخبرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی جو بھی آپ نے دیکھا. فقال ورقۃ تو ورقہ بولے ھذا الناموس یہ رازدان، الذی وہ ہے جو انزل اللہ علی موسیٰ جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا. وہ پہچان گئے. وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ اور اگر پایا مجھے تیرے دن نے، یعنی جب تم پر آزمائشیں آئیں گی وہ دن میں نے اگر دیکھا، میں اس وقت تک زندہ رہا کیونکہ یہ بڑی عمر کے تھے. انصرک نصرا مؤزرا تو میں مدد کروں گا تمہاری مدد بھرپور. الناموس، ناموس کیا ہے؟ یہ حدیث کا لفظ نہیں، لغت میں ہے صاحب السر، رازدان، راز والا. الذی یطلعہ بما یسترہ عن غیرہ وہ جو آگاہ کرتا ہے اس کو، اطلاع دیتا ہے اس کو، بما اس چیز کی جو یسترہ جو چھپاتا ہے وہ اس کو، عن غیرہ اس کے علاوہ سے. یعنی ناموس وہ ہوتا ہے جو آپ کو وہ خبر دے جو کسی اور کو نہ دے. رازدان مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں بھی بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ چھٹے آسمان پر. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جب آپ اسراء کے لیے رات کے وقت بیت المقدس کی طرف جب گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں دکھائے گئے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسی راستے میں ان کی قبر تھی.
انس بن مالک کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کی طرف آیا، اور پھر لمبی حدیث ہے بیچ میں سے ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہی عمل کرتے رہتے ہیں. اوروں کا تو نہیں پتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث سے یہ بات پتہ چلتی تو حقیقت ہی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی مکہ میں آ کے حج کیا تھا، زندگی میں کیا تھا. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق کے پاس سے گزرے، تو آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے. آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے موڑ سے اترتے دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کو امیجنیشن میں دکھائے گئے موسیٰ علیہ السلام اس وادی کے موڑ سے اترتے ہوئے، اور وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انبیاء رسول نے بھی حج کیا، اور 70 کا نام ایک دو روایتوں میں ملتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے لباس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ میں اس وادی میں حالت احرام میں 2 سفید سوتی چادروں میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو پہلے لوگ بھی جب حج کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ احرام شرط ہوتی تھی، احرام میں ہی کرتے تھے. ابو موسیٰ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام روحا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے 70 انبیاء گزرے جن میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے. وہ سب ننگے پاؤں تھے، ان پر چادریں تھیں، وہ اللہ کے قدیم گھر کا قصد کیے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کی ہمت ہم سے زیادہ تھی. اب تو ہم جوتوں میں بھی چلتے ہوئے تھک جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جوتا بھی ایسا پہنا جاتا ہے کہ جس میں ٹخنے وغیرہ ننگے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت ہی پیارے رسول ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ آتا ہے، اور کچھ احادیث میں بھی ان کی کچھ باتوں کا ذکر ملتا ہے جس میں ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات اور اس کی تفصیل وغیرہ وہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ باتیں اگرچہ براہ راست حدیث سے تعلق نہیں رکھتی یہاں اس حدیث سے، لیکن چونکہ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے تو وہ احادیث جو دیگر کتابوں میں ہے اگر ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تو وہ کہانی تھوڑی مکمل ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں دریافت کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہے، اور 7ویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے، بہت زیادہ تقوی والا ہے؟ کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے متقی کون؟ آپ کے دل میں کیا آتا ہے سب سے متقی کون ہوگا؟ کیا آپ بننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ متقی؟ وہ خوبی جاننا چاہتے ہیں کہ جس سے انسان سب سے زیادہ تقوی والا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں، وہ جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں، وہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے. پھر کہا تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا جو سب سے زیادہ میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. تو جو سب سے زیادہ ہدایت کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے؟ اب ایک ایک خوبی کو سنتے جائیے اور اپنا جائزہ لیجیے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. فرمایا جو لوگوں میں اس طرح فیصلہ کرتا ہو جیسے وہ اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا، یعنی لوگوں کے بارے میں وہی چاہے، دوسرے لفظوں میں جو وہ اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے. جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا ہو جیسے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سی ڈگری ہونی چاہیے؟ کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہونی چاہیے؟ کہاں تک انسان پہنچ جائے تو بہت علم والا ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ اپنے ذہن میں کوئی بات سوچ لیجیے، پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا جواب ملا، اور اپنے اندر یہ خوبی لانی ہے پھر آپ نے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا، یعنی جس کا علم سے دل بھرتا ہی نہیں، اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے، یعنی جو کسی کے پاس ہوتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے علم کو. اس سے پھر کیا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس علم کم ہے. جس کو یہ احساس ہے نا کہ میرے پاس کم ہے
مجھے نہیں آتا، میں اس سے بھی سیکھ لوں، اس سے بھی سیکھ لوں، یہ بات بھی سیکھ لوں، یہ بات بھی سیکھ لوں، وہ سب سے بڑا علم والا ہے. اور جو یہ سمجھے کہ میرے پاس فلاں اور فلاں ڈگری ہو گئی ہے اور میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، وہی سب سے بڑا جاہل ہے پھر. کیونکہ وہ پھر اور سیکھنے کی ہرس نہیں رکھے گا. سیکھنے کی ہرس رکھنے والا ہی دراصل علم والا ہو سکتا ہے. کیونکہ ایسا انسان ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھے گا، سیکھتا جائے گا، سمیٹتا جائے گا. مثلا آپ بخاری کی کلاس میں آتے، اور جیسے کہ میں خود اب اس کو الحمدللہ پڑھ رہی ہوں، تو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہر روز پہلے سے زیادہ یا نئی کوئی بات سیکھنے کو مل جاتی ہے نا. اور ہر دن ایک ایکسائٹمنٹ کا دن ہوتا ہے کہ آج کیا سیکھنے کو ملے گا. یعنی جب میں قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی اس وقت میری ایکسائٹمنٹ بالکل یہی ہوتی تھی. حالانکہ کئی دفعہ قرآن مجید پڑھانے کے باوجود وہ ایکسائٹمنٹ اسی طرح رہی، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی. میں ہر روز کا سبق اس طرح کھول کے دیکھتی تھی، اچھا آج کیا آتا ہے، آج کی آیتوں میں میرے لیے کیا بات ہے. کیونکہ کچھ زندگی میں گزر رہا ہوتا تھا اور پھر میں انتظار کرتی تھی کہ آج مجھے کیا جواب ملے گا، آج میرے لیے کیا رہنمائی ہے. اور واقعی اسی میں کچھ نہ کچھ رہنمائی آ جاتی تھی. وہ اندھیرے چھٹ جاتے، وہ غم دور ہو جاتے، وہ پریشانی دور ہو جاتی، اور یوں لگتا کہ جیسے کچھ حاصل ہو گیا. اب وہی کیفیت بخاری پڑھاتے ہوئے بھی ہے کہ آج کے دن میں میرے لیے کیا رہنمائی ہے. تو انسان سیکھنے کا حریص ہو. اب اس کے لیے ابھی تک آپ کے لیے کوئی پیپر، کوئی اسائنمنٹ، کوئی ترجمہ، کچھ اناؤنس نہیں کیا گیا. کئی دفعہ مجھے خیال آتا ہے کہ اگر کچھ اناؤنس کر دیا جائے تو شاید طالب علم زیادہ محنت کریں. پھر میں سوچتی ہوں محدثین نے تو کسی نمبروں اور پرچوں اور اسائنمنٹس کے لیے نہیں پڑھا تھا، اور اتنا اچھا پڑھا کہ ہم تک یہ سارا علم پہنچ گیا. اگر وہ محنتیں نہ کرتے، ایک ایک چین میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ایک حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے لوگوں نے زندگیاں لگا دی اپنی. اگر ان سب کے حالات پڑھنے بیٹھے اور ان کی کوششیں اور ان کے سفر اور ان کی کیفیات اور ان کے اوپر گزرنے والی آزمائشیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. کسی ایک کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور نہ اس کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں سوائے دعا کے کہ انہوں نے ہم پر کتنا احسان کیا. لیکن یہ سب چیزیں وہی سوچ سکتا ہے جس کو علم کی قدر ہو. اور وہ آیت والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم کے بڑھنے سے درجے بھی بڑھتے ہیں. تو یہ حرص کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. پھر پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ سوچ لیجئے کچھ. یا آپ عزت کے حصول کے لیے کیا کرتے ہیں کہ میری عزت بنے؟ فرمایا جو مقابل پر قدرت پانے کے بعد معاف کر دے، جہاں وہ سزا دے سکتا ہو، جہاں وہ خبر لے سکتا ہو کسی کی، وہاں اس کو وہ معاف کر دے، چھوڑ دے. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ کیا خیال ہے کتنا مال کم از کم ہونا چاہیے کہ انسان مالدار ہو سکے؟ قارون کے خزانے جتنا؟ پھر تو بہت کم لوگ اس کرائیٹیریا کو میٹ کر سکتے ہیں. فرمایا وہ شخص کہ اسے جو کچھ دیا جائے، جو ملا ہے اس پر راضی ہو جائے، یعنی قناعت، جو ملا اس پہ راضی ہو جائے. جس کو اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے وہ اس پہ راضی ہو جائے. اور ساتویں چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زائد چاہنے والا، یعنی جس کو ہر وقت کمی کا احساس ہے، جو ہر وقت یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں، ہر وقت اسی لیے غم زدہ رہتا ہے. اور جو اس کو چیز ملی ہے، چاہے مال ہے یا لوگ ہیں یا ریسورسز ہیں یا سوائے علم کے، علم کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ ابھی کم ہے، لیکن باقی سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اگر انسان کے الحمدللہ یہ ہے، یہ ضرورت پوری ہو رہی، زندگی اچھی گزر رہی ہے، اور دوسروں کی طرف یوں نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے اور دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرے، اور جس کے پاس کچھ ہے اس سے حسد نہ کرے. جو اللہ نے دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، ورنہ آپ فقیر ہیں، سب سے بڑے فقیر. آپ کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی فقیر ہیں، انتہائی فقیر. کتنا قابل رحم ہے یہ شخص جو اپنا دشمن آپ ہے، اپنے آپ کو کھا رہا ہے ایک منفی سوچ کی وجہ سے. یہ سب کچھ منفی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے، ناشکر پن کی وجہ سے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب شکر گزار ہوگا تو نعمتیں اور دوں گا، اور زیادہ ملے گا. وہ فقیر نہیں ہونا چاہتے تھے نا، وہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ ہدایت یافتہ بنوں، زیادہ علم ہو، فقیر نہ بنوں. ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو پسند ہے فقیر بننا؟
ہاں یہ کچھ بھی ہے نا وہ بس احساس کمتری کا شکار، ناشکری کا شکار، اس سے پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں. ایسے لوگ زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو سینس آف اچیومنٹ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں پہنچتے، کچھ حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا دھیان انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھا تھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کا آدمی کون سا ہوگا، سب سے کم، لوئسٹ رینک پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد یعنی آخر میں جنت میں داخل ہوگا. اس سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں، وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤں، وہاں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے مراتب متعین کر لی. پھر اس آدمی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں اتنا ملک دے دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، اتنا ملک ہم نے تمہیں دے دیا اور اتنا اور اتنا اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور 5ویں مرتبہ آدمی کہے گا میں راضی ہو گیا میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا اور لے لو، اور جو تمہاری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو بھائے وہ بھی لے لو. وہ کہے گا رب میں راضی ہو گیا. یہ کم تر درجے کے جنتی کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون ہوگا؟ ان کے سوالوں میں ہمارے لیے کتنی معلومات ہے، کتنی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کی عزت کے مقام کا ارادہ کیا ہے اور ان کے پودے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، پھر ان پہ مہر لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ انسان کے دل پر ان نعمتوں کا کبھی خیال گزرا ہے. اور اس کی تصدیق قرآن مجید کی آیت سے بھی ہوتی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. یہ وہ لوگ ہیں نا جو چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی جزا بھی چھپا دی گئی، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، آنکھوں سے بھی کوئی میلا نہیں کرے گا ان کو. چھپے ہوئے صدقے، دائیں ہاتھ کو دے بایاں ہاتھ پتہ نہ ہو، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی خوف و طمع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، امید اور خوف کی حالت میں کہ سب کچھ کر کے بھی تسلی نہیں ہوتی کہ ابھی رب کو راضی نہیں کر پائے، ابھی تو بہت کچھ کرنے کو ہے. اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 لمبی صورتیں دی گئی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. 7 من المثانی کا لفظ آتا ہے الطول، اور موسیٰ علیہ السلام کو 6 دی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب تختیاں پھینکی تو 4 اٹھا لی گئی اور 2 دے دی گئی. وہ جو شب قدر آپ کو بتائی گئی تھی اور آپ آ رہے تھے اور بیچ میں لڑ رہے تھے 2 بندے، تو وہ آپ کے دل سے اٹھا لی گئی. تو بعض اوقات اس طرح نعمتیں چلی جاتی ہیں چاہے ہم حق پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن لڑائی جھگڑے میں کوئی خیر نہیں. بہرحال اگلی حدیث ہے باب قول اللہ عز وجل وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا. باب اللہ عز وجل کا قول وهل اتاك حدیث موسیٰ، اور کیا آئی تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات اذ رأى نارا جب اس نے ایک آگ دیکھی مدین سے واپسی پر. الی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بالواد المقدس طویٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک بالواد المقدس طویٰ کی مقدس وادی میں. آنستو کا معنی ہے ابصر، تو یہ الفاظ وہیں پر استعمال ہوئے. نارن لعلی آتیکم منہا بقبس، ایک آگ شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں. آیت، یہ آیت ہے، یعنی آیت کا حصہ ہے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں المقدس، یہ جو اوپر لفظ مقدس گزرا ہے اس کا معنی ہے المبارک، مبارک برکت والی. طوا، اور اس آیت میں جو طوا کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اسم الوادی، یہ وادی کا نام ہے، وادی طوا. سیرتہا، یہ بھی ان آیات کے اندر الفاظ استعمال ہوئے جن کا ذکر یہاں نہیں ہے آیات کا، لیکن صرف ریفرنس ہے. حالتہا، سیرت کا معنی حالت. والنہا، نہا کا معنی ہے التقا، تقوی والا. بملکنا، بملکنا کا معنی ہے بامرنا، ہمارے حکم سے. ہوا شقیہ، بدبخت ہوا. فارغن اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، تو فارغ کا معنی کیا ہے؟ فارغ ہو گیا الا من ذکر موسیٰ، سوائے موسیٰ کی یاد کے، یعنی باقی ہر چیز بھول گئی. ردءن، ردءن کا معنی ہے معاون. کئی یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ردءن کا معنی مغیثن بھی ہے، فریاد رس.
او معینا یا مددگار. یبطش و یبطش دونوں طرح آتا ہے، یعنی پکڑتے ہیں. یأتمرون وہ مشورے کر رہے تھے. یتشاورون یأتمرون کا معنی یتشاورون. والجذوۃ قطعۃ غلیظۃ من الخشب. جذبہ کیا ہوتا ہے؟ موٹی لکڑی کا کنارہ جس میں شعلہ نہ ہو، یعنی انگارہ جس کو بولتے ہیں. سنشد ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے. سنعینک یعنی ہم ضرور مدد دیں گے تجھے. کلما عززت شیئا جب کبھی تم مضبوط کرو کسی چیز کو، فقد جعلت له عضدا تو تم نے تحقیق بنا دیا اس کے لیے ایک بازو، یعنی بازو مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وقال غیرہ اور ان کے علاوہ نے کہا کلما لم ينطق بحرف او فیہ تمتمۃ کہ جب کبھی نہ بولے کوئی شخص کوئی حرف یا اس میں تمتما ہو، یعنی تے نہ بول سکے. تمتما کا معنی تے نہ بول پائے. او فأتن یا فا نہ بول سکے، فے نہ اس کے منہ سے نکل سکے. فہی عقدۃ تو وہ زبان کی عقدہ ہے. توتلا پن ہوتا ہے نا، بعض لوگ اڑے نہیں بول سکتے، کچھ لوگ رے نہیں بول سکتے، اور کیا نہیں بول سکتے؟ شین قاف، قاف نہیں بول سکتے، کیف کہتے ہیں. اوکے، تجوید والوں کو خوب پتہ ہے کہ لوگ تم تما کرتے ہیں یا فا کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ عقدہ ہے. تو جو اسٹوڈنٹس مخارج ٹھیک نہ کر پائیں وہ یہ دعا خوب پڑھا کریں، وحلل عقدۃ من لسانی. یہ سارے عقدہ ہے. عقدہ یہ نہیں کہ زبان کے اندر کوئی گانٹھ لگی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مخرج جو ہے وہ لاکڈ اپ ہے، وہ اس میں کوئی گرا ہے. ازری، ازری کا معنی ہے ظہری، یعنی میری پیٹھ. فیسحتکم کا معنی ہے فیہلککم تو وہ ہلاک کر دے گا تم کو. المثلا، مثلا تانیث الامثل ہے، امثل کا مؤنث ہے اور سب سے زیادہ مثالی. جیسے اکبر کا تانیث کیا ہے؟ کبرا، اصغر کا صغرا، احسن کا حسنا. ثم اتوا صفا پھر آ جاؤ صف میں. یقال هل اتیت الصف کہا جاتا ہے کیا تم صف میں آئے ہو؟ الیوم آج، یعنی المصلی مراد ہے صف سے مصلی، یعنی کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ادروائز. الذی یصلی فیہ جس پہ نماز پڑھی جاتی. صف سے مراد کیا؟ مصلی جس پہ نماز پڑھی جاتی. فاوجس، اوجس کا معنی ہے ادمر خوفا اس نے خوف کو چھپایا. فذهبت الواء تو چلی گئی واؤ من خیفتن سے، لکثرت الخاء خا کے زیر کی وجہ سے. خیفہ ہے، یہ اصل میں تھا خفا، خوف سے یہ لفظ نا خفا، تو خفا پڑھنا مشکل تھا تو واؤ کو یا میں بدل دیا گیا اور یہ خیفہ بن گیا. فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں، یعنی کھجور کے درخت کے تنوں میں. علی جذوع میں کے اندر نہیں، ان سائڈ نہیں، علی یعنی اس کے اوپر، وصولی دینے کے لیے. خطبو کا، خطبو کا معنی کیا؟ بالو کا، تمہارا حال، معاملہ. مساس، مساس کیا ہے؟ مصدر. یہ سارے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئے ہیں تو ان کے معنی بتائے جا رہے ہیں. مصدر ماسہ مساسن، یہ ماسہ کا مصدر ہے، یعنی مساس، یعنی کوئی ہاتھ نہ لگائے. لننسفنہ اس کا معنی ہے لندرینہ یعنی ہم ضرور راہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے. الضحاء الحر قصیہ اتبعی اثرہ، قصیہ کا معنی ہے اس کے پیچھے پیچھے جا. وقد یکون ان یقص الکلام اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ ان یقص الکلام کہ کلام بیان کیا جائے یا بات بتائی جائے. نحن نقص علیک ہم آپ کو بات بتاتے ہیں یا قصہ بیان کرتے ہیں. عن جنب کا معنی ہے عن بعد دور سے. عن جنابت و عن اجتناب واحد، یہ جنابت اور اجتناب ایک ہی ہے، یعنی اس سے بھی یہ آتا ہے. جنوب کا لفظ جو ہے جنابہ سے بھی آتا ہے اور اجتناب سے بھی. قال مجاہد علی قدر کا معنی ہے موعد. لا تنیا لا تضعفا یعنی نہ تم سستی کرو نہ تم کمزوری دکھاؤ یا نہ کمزور پڑ جاؤ. مکانا سوا منصف بینہم یعنی برابر کی جگہ آدھی آدھی ان کے درمیان. یبسن یابسن، یبس کا معنی ہے یابس خشک. من زینت القوم الحلی، حلا لکھا ہوا نا، یہ حلی ہونا چاہیے.
من زینت القوم، قوم کی زینت میں سے، یعنی الحلی زیورات، حلی زینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ زیورات. الذی استعاروا من آل فرعون، جو انہوں نے ادھارے لیے تھے آل فرعون سے، یعنی بنی اسرائیل نے. ان کی عورتوں کو پہننے کا شوق ہوگا اور خود خریدنے کی سکت نہیں ہوگی، تو انہوں نے ان سے ادھار لی، اور جس وقت وہ یکا یک راتوں رات ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا تو وہ ساتھ ہی آ گئے. فقذفتها القیتها، فقذفتها کا معنی ہے القیتها، میں نے ڈال دیا اس کو. القا، القا کا معنی ہے صنع، اس نے بنایا. فنسی موسیٰ، تو بھول گئے موسیٰ. ہم یقولونہ، وہ اس کو کہتے ہیں اخطأ الرب، کہ انہوں نے خطا کی یا غلطی کی، جو اس بچڑے کو الہ نہ سمجھ کر دوسری جگہ چل دیے. یعنی یہ بنی اسرائیل کا خیال تھا، سامری اور اس کے لوگ یہ سمجھتے تھے. اللہ یرجع الیہم قولا، یہ اب نئی بات ہے، آیت کا حصہ ہے. اللہ یرجع الیہم قولا، کہ نہیں وہ لوٹاتا ان کی طرف بات کو، یعنی ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ یرجع الیہم قولا کا معنی ہے وہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا. باقی کل انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.